مدینہ کی فضائیں اس وقت بھی ویسی ہی پرسکون اور سنجیدہ تھیں جیسی اکثر راتوں میں ہوا کرتی تھیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت اور تاریخ کی خاموشیوں کو چیر کر اپنی گونج چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحے تھے جب ایک والد، ایک خلیفہ اور ایک عادل انسان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سامنے آ گئی۔ یہ واقعہ کسی معمولی خاندان یا کسی عام شخص کا نہیں، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تھا۔ وہ خلیفہ جس کے نام کا ذکر سنتے ہی ظالم کانپ اٹھتا اور مظلوم کے دل میں امید جاگ اٹھتی تھی۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب اسلامی ریاست اپنے عروج پر تھی، مدینہ میں امن قائم تھا، لوگ اپنے معمولات زندگی میں مصروف تھے، عدل و انصاف کے نظام نے ہر شہری کے دل میں اطمینان پیدا کر رکھا تھا، اور دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں رشوت، ظلم اور ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر یہاں ایک ایسا نظام قائم تھا جو صرف اصولوں پر کھڑا تھا، نہ کہ طاقت یا قربت پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی قوانین واضح تھے، اور کسی پر بھی انصاف سے بالاتر نہیں تھا، چاہے وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی طرف سے خبر پہنچی کہ اس نے شراب نوشی کی ہے۔ یہ خبر اگرچہ خفیہ تھی، مگر کسی نہ کسی طرح خلیفہ تک پہنچ گئی۔ یہ خبر نہایت تکلیف دہ تھی، کیونکہ ایک والد کے لیے اپنے بیٹے کی غلطی سب سے زیادہ دکھ دینے والی ہوتی ہے، اور ایک خلیفہ کے لیے، خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب جیسے عادل حکمران کے لیے، یہ خبر نہ صرف ذاتی دکھ کا سبب بنتی تھی، بلکہ ریاست کے قوانین کے لیے بھی امتحان تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو سنتے ہی فوری ردعمل دینے کی بجائے غور کیا۔ انہوں نے سوچا کہ انصاف اور والدین کی محبت کو کیسے متوازن کیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ رعایت کریں گے تو اصول کا قتل ہو جائے گا، اور اگر سختی کریں گے تو والد کی محبت کے رشتے پر اثر پڑے گا۔ مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا خاصہ یہی تھا کہ وہ جذبات پر نہیں بلکہ اصول پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر حقیقت دریافت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں درد بھی تھا اور سختی بھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک انسان کی غلطی اس کے خاندان تک اثر ڈال سکتی ہے، مگر انہوں نے انصاف کو مقدم رکھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ کیا اس نے شراب نوشی کی؟ بیٹے نے ابتدا میں جھوٹ بولنے کی کوشش کی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں وہ گہرائی اور رعب تھا جو کسی جھوٹ کو چھپنے نہیں دیتا تھا۔ آخرکار بیٹے نے اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے شراب پی، میں نے گناہ کیا، اور میں اس عمل پر شرمندہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اعتراف پر فوری ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، اور اگر ہم رعایت کریں تو ریاست کے قوانین کی موت ہو جائے گی۔ بیٹے کو سزا دینے کا عمل نہ صرف ایک والد کے لیے بلکہ ایک عادل خلیفہ کے لیے سب سے مشکل لمحہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو واضح کر دیا کہ یہ سزا محبت کے خلاف نہیں بلکہ انصاف کے حق میں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں عزت اور شرف چاہیے تو یہ سزا ضروری ہے، اور اگر ہم قانون کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو عوام میں بے یقینی پیدا ہوگی۔ سزا کے نفاذ کا عمل نہایت سنجیدگی سے ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ تو الزام تراشی کی، نہ کسی کو دھمکایا، نہ شور شرابہ پیدا کیا۔ وہ صرف انصاف کے اصول پر کھڑے رہے۔ بیٹے نے اپنی غلطی تسلیم کی اور سزا قبول کی۔ یہ سزا نہ صرف جسمانی تھی بلکہ اخلاقی اور روحانی طور پر بھی ایک سبق تھی کہ طاقت یا والدین کی قربت کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں بنا سکتی۔ یہ واقعہ مدینہ کی فضا میں ایک مثال بن گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ خلیفہ کے بیٹے کے ساتھ بھی قانون برابر ہے، اور اصول پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے لازمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس عمل نے نہ صرف اپنے بیٹے کو سبق دیا بلکہ پوری امت کو یہ درس دیا کہ انصاف میں ذاتی تعلقات اور محبتیں کبھی ترجیح نہیں رکھتے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قیادت کی اصل طاقت اصولوں پر قائم رہنے میں ہے، اور ایک عادل حکمران کی پہچان صرف اس کے فیصلوں میں نہیں بلکہ اس کے اصولوں پر عمل کرنے کی ثابت قدمی میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا
کہ عدل اور انصاف کبھی بھی ذاتی محبت یا تعلقات کے قربان نہیں کیے جا سکتے۔ یہ کہانی ہمیں آج بھی سبق دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی رعایا کے لیے قانون میں رعایت نہیں کرتا، چاہے وہ بیٹے ہی کیوں نہ ہو، تو وہ سچ میں ایک عادل رہنما ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی یہ مثال ہمیشہ ہمارے سامنے ایک مشعل راہ کی طرح روشن رہے گی، اور ہمیں یہ سکھائے گی کہ اقتدار کا اصل مقصد رعایا کی بھلائی اور انصاف قائم رکھنا ہے، نہ کہ ذاتی فائدہ یا رشتوں کی حفاظت۔